القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیجئے والدہ زکیہ سلطانہ دادی جی ملک بانو دادا ابو احمد خان تایا جی بہادر خان بابا جی بہادر خان بابا نور خان بابا فتح خان بابا جی شرف خان ابھی اس گھر میں چند دن پہلے ایک مومنہ کا انتقال ہوا ہے ان کی مغفرت کے لیے آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کریں اللہم صل علی محمد وعلی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد صلوات ہدیہ کریں گے محمد سورہ مبارکہ مائدہ کی 54ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ آیت بظاہر ایک آیت ہے مگر اس آیت میں 6 پیغام پائے جاتے ہیں ویسے بھی قرآن کی ہر آیت مکمل قرآن ہے اس لیے کہ ایک آیت کو بھی نکال دیں گے تو قرآن باقی نہیں رہے گا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے 2 لوگوں کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے ایک قرآن کی حفاظت ایک اہل بیت کی حفاظت اہل بیت کے کردار پر بھی بال برابر کوئی دھبا لا نہیں سکتا اس لیے کہ قرآن نے اعلان یہ کیا ہے کہ رجس ان سے دور رہے گا رجس میں طاقت و توانائی ہی نہیں ہے جو اہل بیت کے قریب آ سکے ایسے ہی قرآن کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے نحن نزلنا الذکر نحن لہ لحافظون ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ان لوگوں کو خبر کر دیں جو کہتے ہیں کہ قرآن 40 پاروں کا ہے یا 30 پاروں کا ہے قرآن اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے نازل کیا ہے اور قرآن کو کوئی کم بھی نہیں کر سکتا
اور کوئی قرآن کو زیادہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے محافظوں میں سب سے بڑے محافظ کا نام محمد ہے، اور سب سے بڑے محافظ کے بعد دوسرا بڑا محافظ علی ہے۔ اور یہ ایسے محافظ ہیں کہ اگر سر کٹ بھی جائے تو نیزے کی انی پہ قرآن پڑھ کر بتاتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی ہو نہیں سکتی۔ اور بچانے والے اگر ہیں تو اتنے مضبوط ہیں، ایسا گھرانہ ہے، ایسی عظمتوں کا عنوان ہے کہ میں اور آپ 1400 سال گزرنے کے بعد اس ذکر کو تازہ اور نیا محسوس کرتے ہیں۔ بار بار ایک بات ہوتی ہے مگر وہ ہمیشہ نئی لگتی ہے، اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں ہر دن نیا آتا ہے، تو اہل بیت کی شان ہر دن نئی نظر آتی ہے۔ تو یہ بہت واضح پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے زیادہ سالم دروازہ نہیں ہے کوئی۔ کسی کا انکار کرنے کے لیے ہم بیٹھے نہیں، مگر 14 کا اقرار کرنے ضرور بیٹھے ہیں۔ ان کے پیغامات، ان کی طرف سے ہماری رہنمائی، ان کی ہدایت، اور جو کچھ انہوں نے ہمیں بہتر بنانے کے لیے، انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی ہیں، وہ قربانیاں لازوال ہیں۔ اور یہ جو لازوال قربانی مولا علی نے دی، پھر مولا امام حسن نے، پھر امام حسین نے، اور پھر ان کے باقی 9 بیٹوں نے جو قربانیاں دیں، ان قربانیوں کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، لہٰذا یہ یاد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، آیت کا ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے میں اپنی قدر ذرا محسوس کروں، میرا مجمع ذرا اپنی حیثیت کی طرف پلٹے، ذرا ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ ہمارے پیچھے کسی کا دست شفقت ہے، ہمارے سر پر کسی کا ہاتھ ہے۔ ہم تمام تر پریشانیوں کے باوجود بھی ترقی کریں گے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ ہم تمام مشکلات کے باوجود بھی مطمئن رہیں گے، اس لیے کہ ہم صاحب نفس مطمئنہ کے مرید ہیں۔ اس دروازے پر بیٹھے ہیں کہ جہاں بیٹھنے سے اطمینان ملتا ہے، اضطراب ختم ہوتا ہے۔ ان پریشانیوں میں کتنا لطف ہے، کتنا ذائقہ ہے، اس درد میں کتنا مزہ ہے جو درد بنام حسین مل رہا ہو۔ اس دروازے پر بیٹھنے والے آپ اور ہم، ہماری جو قدر ہے اسے ذرا محسوس کریں۔ یہ ذکر باقی رہے گا، اور اس ذکر کا ذکر بردار اس ذکر کی وجہ سے باقی رہے گا۔ جیسے ہر آئینے کو آئینہ بردار چاہیے، جی ذکر ایک آئینہ ہے، ہمیشہ تاریخ کو چہرہ دکھاتا رہے گا۔ ذکر حسین ایک آئینہ ہے، ہمیشہ تاریخ کو آئینہ دکھاتا رہے گا، چہرہ دکھاتا رہے گا، اسے بتاتا رہے گا کہ کہاں تجھے دھبا لگ گیا ہے، کہاں تیرے چہرے پر عیب آ گیا ہے، کہاں تیرے اندر برائی آ گئی ہے، کہاں تو جوان ہو رہا ہے اور کہاں تو بوڑھا ہو رہا ہے۔ یہ ذکر امام حسین ایک آئینے کی طرح انسانیت کو چہرہ دکھاتا رہے گا۔ اس آئینے کو اٹھانے والا عزادار کہلاتا ہے، لہذا جب تک یہ آئینہ رہے گا یہ آئینہ بردار بھی رہے گا۔ اور اس آئینہ بردار کو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ آئینہ تمہاری وجہ سے اٹھا ہوا ہے، بلکہ تم جیسے بہت سے آئے اور چلے گئے، مگر آئینے کو اٹھانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اس ذکر کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعائیں قرآن مجید کے اندر بہت ہیں، اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت آدم کی دعائیں، انبیاء کرام کی دعاؤں کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی دعاؤں میں، ہر دعا میں اپنی اولاد کا ضرور خیال کیا ہے، بار بار اپنی اولاد کو یاد کیا ہے اور اپنی نسل کو یاد کیا ہے۔ فرماتے ہیں رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، یا اللہ فیصلہ میرے حق میں کر دے، حکم میرے حق میں کر دے، اور مجھے صالحین میں شمار فرما، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور آخری زمانے میں مجھے سچی زبان عطا فرما۔
آخری زمانے میں اپنی اولاد میں سچی زبان مانگ رہے ہیں. وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنتوں اور مجھے جنت کے وارثوں میں شمار فرما. یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت ہے، جو آخری زمانے میں ان کی اولاد میں ایک سچی زبان ہے جسے علی کہتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی قبولیت ہے کہ جنت کی وراثت ابراہیم کی اولاد حسن و حسین کے ہاتھ میں ہے. لہذا یہ دونوں شہزادے جنتیوں کے لیے تو محبوب ہونے چاہیے، اور جنہیں جنت کا شوق ہے انہیں ان سے پیار کرنا چاہیے. تو پہلا نقطہ کہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، اور اس گھرانے کو اللہ نے عظمتوں سے سرفراز فرمایا. پھر جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو گود میں لیا تو ایک دعا فرمائی، اور وہ دعا وہی ہے کہ جو امام حسین کو گود میں لے کر نبی نے فرمائی. دعا قرآنی ہے، قرآن میں یہ دعا آئی ہے. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو گود میں لے کے فرمایا ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ سب لوگوں کے دلوں کو میرے اسماعیل کی طرف پلٹا دے، لوگ میرے اسماعیل سے محبت کریں. اور یہی وہ دعا نبی نے گود میں امام حسین کو اٹھا کے فرمائی کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں میں میرے حسین کی محبت ڈال دے. اگر معاشرے میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج امام حسین کی محبت دلوں میں نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے نبی کی دعائیں ہیں. یہ بات آپ کے پیش نظر ہے کہ حسین کی محبت دلوں میں لانا، اس کے لیے کسی شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. دروازے پر کوئی کھڑا پوچھ نہیں رہا کہ اندر آنے والا سنی ہے یا شیعہ. کسی نے یہ نہیں حق رکھتا کہ وہ پوچھے کہ تم ہندو ہو یا مسلمان. یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ کسی کے لیے بند نہیں ہے. مولا حسین کی محبت دلوں میں اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ موجود رہے. پھر مصائب نہیں پڑھا، مگر اپنی بات کو اور مضبوط بنانے کے لیے ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں. جملہ سیدہ زینب کا ہے. دربار شام ہے، یزید کرسی پر بیٹھا ہے، علی کی بیٹی کو کھڑا کیا ہے. بڑا سخت منظر ہے. اور ایک مرتبہ اس نے اپنے کارندوں سے پوچھا کہ کربلا میں کیا کیا، اور انہوں نے جب رپورٹ سنانا شروع کی تو بی بی نے اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے میں ایک جملہ ہے سیدہ کا، فرماتی ہیں قد قیدک وجہد جہدک فوالذی انزلنا علینا بالوحی والکتاب. تو جتنی چاہے کوششیں کر لے، تو چاہے جتنے لشکر بنا لے، مگر جان لے کہ ہمارا شرف وہ ہے کہ ہم پر قرآن بھی اترا ہے اور وحی بھی اتری ہے. یہ عظمتوں کا عنوان ہے، اور ہم اس دروازے پر بیٹھ کر اپنی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے. اب اس آیت کا ترجمہ سنیے. یہ آیت میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور امام کے اصحاب کی صفات، ہم سب کو ایک لشکر میں شامل ہونے کا شوق ہے، اور اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے کچھ میرٹ کی ضرورت ہے، کچھ قابلیت کی ضرورت ہے، کچھ اہلیت کی ضرورت ہے. طے کرنا ہے کہ کون کتنا قابل ہے تاکہ امام کے لشکر میں بھرتی ہو سکے. اور یہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں بھرتی کروانے کے لیے، نام لکھوانے کے لیے. اور نام لکھنے والا اسٹیج سیکرٹری تو ہے نہیں، نام لکھنے والا جبریل امی ہے، اور اس کے رجسٹرڈ کے اندر نام لکھا جائے گا. کیا معلوم آج کی مجلس میں سب کے ہی نام لکھ لیے جائیں. اب وہ جو نام لکھے جائیں گے ان کے اندر صفات کیا ہونی چاہیے. لہذا اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین اپنے ہی دین سے پھر گیا. اے صاحبان ایمان، تم میں سے کوئی اگر اپنے ہی دین سے پھر گیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے جانے سے میرا دین بند ہو جائے گا. اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
کتنے ہی آئے اور کتنے ہی چلے گئے، کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوا اور کسی کے آنے سے اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوا۔ ارشاد ہوا اگر کوئی دین سے ہاتھ بھی اٹھا لے گا تو سنو، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور گروہ کو لے کر آئے گا جس گروہ کی یہ 6 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت یحبہم، پہلی صفت یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ میں یعقوب صاحب سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے کرتے ہیں، یہ تو دعویٰ ہے نا، دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی کسی سے بھی کہہ دے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو یہ تو زبان ہے، دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اس کی دلیل یہ ہے کہ انہیں مارنے کی کوشش کی جائے گی مگر وہ زندہ رہیں گے۔ توجہ بڑھائیں گے اپنی، انہیں پوری دنیا میں تنگ کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، مگر ان کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی۔ عزیزان گرامی، ابھی تو ہمارے ہاں قومی حوالے سے معاملات بڑے پیچیدہ ہیں۔ ہم تو روزانہ 2 رکعت نماز سے زیادہ ثواب سمجھتے ہیں جب تک لڑ نہیں لیں آپس میں۔ ہماری تو کوئی آبادی نہیں ہے جہاں ہمارے درمیان جھگڑے نہ ہوں، تب یہ حال ہے کہ اللہ نے ہمارا نام اونچا رکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی فلاں صاحب سب کچھ جانتے ہیں تو شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا جی آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہے۔ تشیع کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود شیعہ ہے۔ خفا نہیں ہوئیے گا میری باتوں سے۔ ایک بڑی تعداد چاہتی ہے کہ وہ شیعت کے دائرے میں داخل ہو، مگر خود شیعہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں آؤ۔ کبھی گھڑا سر پہ مارتا ہے جی، اور تصویر پیش کرتا ہے تشیع کی ایسے جیسے تشیع یہ ہے۔ خدا کے واسطے اس تشیع کے پیچھے حسین کا خون ہے، اسے روڈوں پہ رائیگاں نہ کرو، تشیع کی تصویر نہیں بگاڑو۔ کبھی کوئی گولی مار رہا ہے پیٹ میں کہ صاحب میں ماتم کر رہا ہوں، سالم تشیع آگے بڑھانا ہے۔ ہمارے پاس امانت حسین ہے، مشکل ضرور ہے، کڑوی باتیں ضرور ہیں، مگر سوچنے کی ہیں۔ اور میں ان سوشل میڈیا کے کارندوں سے اور مخبروں سے کہوں گا، یہ تشیع سے زیادہ اپنے فیس بک پیج کے مخبر ہیں، یہ تشیع سے زیادہ اپنے یوٹیوب چینل کے مخلص ہیں۔ انہیں $100-200 بھی مل جاتے ہیں مہینے میں۔ یہ $100-200 کے چکر میں وہ پوسٹیں شیئر کر دیتے ہیں جن سے تشیع کی تصویر اچھی نہیں جاتی۔ انہیں وہ تصویریں آگے بڑھانا ہوں گی کہ جن سے لگے کہ شیعہ ایسا ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے سازشیں منڈلا رہی ہیں۔ میں پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک، لداخ کی چوٹی سے لے کے کراچی کے ساحل تک کے حالات سے آگاہ ہوں۔ مجھ پر اللہ کا خاص کرم ہے، آپ کی دعائیں شامل حال ہیں۔ لیکن اس وقت جو اس سال خاص طور پر ہمارے خلاف سازشیں ہیں وہ ماضی میں کبھی نہیں رہیں، تو ان سے کیا گلا جو ہمارے لیے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے سازشیں بنا رہے ہیں، جب ہمارے والے ہی ان کی مرادیں پوری کر رہے ہوں۔ تو اگر کہیں ایسا ہو بھی جائے کہ کوئی دوپٹے چڑھائے جا رہے ہیں اور دلہن بنائی جا رہی ہے، یا مثال کے طور پر گھڑا سر پہ مار مار کے ایک نیا ماتم شروع کیا جا رہا ہے، تو اگر کہیں ایسا ہو بھی جائے تو خدا کے واسطے اس کی ویڈیو کو وائرل نہ کرو، اسے وہیں دبا دو، اسے وہیں ختم کر دو، اس لیے کہ اس سے فائدہ کسی کو نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارے ہاں ماتم کرنے کے لیے سب خاندانی شیعہ نہیں ہوتے۔ یہ واحد مکتب ہے کہ جس میں کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے کالے کپڑے پہن کے آ جائے۔ تو کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ مشکلات میں ہیں۔ 2 بڑے واقعات کا مجھے علم ہے۔ ہمارے جلوسوں میں کالے کپڑے لوگ پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں فساد پھیلایا۔ 6 سال بعد جا کے تحقیق نکلی کہ وہ شیعہ ہی نہیں تھے۔ تو آپ تو بڑی مشکل میں ہے نا، تو آپ کا تو میدان بڑا مشکل ہے، تو اتنا ہی زیادہ ہوشیار ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، پھر میں اپنے جملے کو پلٹا رہا ہوں۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اتنا کچھ ہمارے خلاف ہو جس میں ہم خود بھی اپنے خلاف حصہ ڈال رہے ہوں، اس کے باوجود بھی عزاداروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس دروازے پر حسین کے چاہنے والوں مریدوں میں اضافہ ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے ایک جہاز میں، کہنے لگے جی آپ کیا ملتا ہے آپ کو حسین کے ذکر سے اور کربلا والوں کے ذکر سے؟ تو میں نے کہا جی اگر کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو مجمع کم ہونا چاہیے تھا، مگر مجمع کا بڑھنا بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی مٹھاس ضرور ہے۔
اس ذکر میں تاثیر بہت ہے، اس میں ایک کشش ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا نام زندہ رہے گا۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ توجہ چاہوں گا آپ سے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ 50 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھے، کینیڈا میں جلوس نہیں نکلتا تھا، امریکہ میں روڈ پہ جلوس نہیں آتا تھا، مگر آپ سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اتنی مشکلات کے باوجود آپ مسلسل آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بس ایک واحد بیریئر میری نگاہ میں رہ گیا ہے، وہ ہماری خود کمزوریاں ہیں۔ وہ ہماری کمزوریاں اگر ہم دور کریں تو وقت نہیں رہا کہ حسین کے 9ویں بیٹے کا ظہور ہو جائے۔ اور مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ امام کے آنے سے پہلے حقائق کھلیں گے، لوگوں پہ باتیں روشن ہوں گی، جو الحمدللہ روشن ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے، پہلی علامت یہ ہے کہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ الحمدللہ اتنے بگاڑ کے باوجود بھی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اب دوسرا مرحلہ یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر دوسری صفت ان کی امام کے اصحاب کی ہوئی ہے کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے، جس سے تھوڑا تھکیے گا نہیں میری آج کی باتوں سے، اب تو آ گیا ہوں تو پوری بات کر کے ہی جاؤں گا۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے، یا کچھ آثار محسوس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ تو خود بندہ جانتا ہے نا کہ میں محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ کو اور مجھے کسی سے محبت ہو جائے، ہمیں اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کے سارے محبوبوں میں بھی دوستی شروع ہو جاتی ہے۔ محبوب اگر مشترک ہو، معشوق اگر مشترک ہو جی، اور مرکز اور مطمع نظر اگر ایک ہی ہو، تو جو وہاں پر چکر کاٹنے آئے ہیں، وہاں جو دم بھرنے آئے ہیں، ان میں بھی سب میں آپس میں محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ والے آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ اور نیچے آ جائیے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو نبی کو چاہتا ہو وہ آپس میں جھگڑا نہ کرے۔ علی کا چاہنے والا آپس میں لڑائی نہ کرے، حسن حسین کا متوالا آپس میں جھگڑا نہ کرے۔ قیامت میں جنت میں انہیں لے جایا جائے گا جن میں یہ چند صفتیں ہوں گی۔ سنا دوں؟ ہاں ہوں بولیے تھوڑا سا۔ سیدہ کے باب میں، آپ کی عظمت کے باب میں ایک روایت ہے کہ اللہ جب بی بی سے فرمائے گا فاطمہ جسے چاہو جنت میں لے جاؤ، تو سیدہ محشر میں لوگوں کو ایسے چنیں گی جیسے پرندہ، حدیث کا لفظ ہے اس لیے بول رہا ہوں، جیسے پرندہ ردی دانوں میں سے جید دانے کو چنتا ہے۔ اور جب بی بی اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی نا، تو پھر اللہ ان سے کہے گا تم جسے چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اب وہ جو سیدہ کے محب ہوں گے، جنہیں سیدہ نے چنا ہوگا، وہ پھر کچھ لوگوں کو چنیں گے۔ وہ جن لوگوں کو چنیں گے وہ کون ہوں گے؟ ان کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت تو حدیث میں یہ بیان ہوئی، اللہ اکبر، سقاکم شربتن من الماء لحب فاطمہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کو سیدہ کی محبت میں پانی پلاتے ہوں گے، لہذا سبیلوں کی قدر بھی محسوس کریں۔ غریب علاقوں میں بورنگ کروانا اور کنویں کھدوانے کی بھی اہمیت کو سمجھیں۔ غریب آبادیوں میں کنواں کھدوا کے اس پہ لکھوا دیجئے بے نام فاطمہ پیتے رہو، بے نام سیدہ تمہارے لیے ہم نے یہ کنواں بنوایا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں اس لیے لے جایا جا رہا ہوگا جنت میں کہ وہ سیدہ کے نام پر پانی پلانے والے لوگ ہوں گے۔ دوسری صفت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وہ ہیں کہ جو
رد عنکم غیبتا لحب فاطمہ، جو غیبت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس کی برائی نہ کرو، اس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک جملہ ہمارے لیے بہت ہے۔ جب میں آپ کی غیبت نہیں کروں اس لیے کہ آپ کے دل میں سیدہ کی محبت ہے، آپ میری برائی کہیں پیٹھ پیچھے نہ کریں اس لیے کہ مجھے جانتے ہیں کہ میرے دل میں سیدہ کی محبت ہے، تو جب ہم غیبت کرنے کے روادار اور حقدار نہیں ہیں تو جھگڑا، لڑائی، تھانے، کچہری، یہ ساری باتیں کیسے ممکن ہوں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سیدہ کا چاہنے والا کسی سیدہ کے چاہنے والے کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دے؟ جرگے بیٹھیں، فیصلے وہ کریں کہ جن کو فیصلہ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دے رہی ہو، مگر زمانہ اجازت دے رہا ہے، ماحول اجازت دے رہا ہے۔ خدا کے واسطے عزیزو، ہمیں دل کو بڑا کرنا پڑے گا، حوصلوں کو بڑا کرنا پڑے گا، آپس کے معاملات کو منطقی اور معقول انداز سے آگے لے کے چلنا پڑے گا۔ میرا کام نصیحت کرنا ہے، اللہ کے واسطے، سیدہ کے واسطے ہمیں ان معاملات پر غور کریں تو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ دوسری صفت ہے امام کے چاہنے والوں کی۔ تیسری صفت سناؤں؟ ارشاد ہو رہا ہے اذلۃ علی المومنین، تھکیں گے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کے سامنے انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مومن کے سامنے اکڑ کر بات نہیں کرو۔ تمہیں سارا زور بازو دکھانا ہے تو کافروں کے سامنے جا کے لڑو، پاکستان کی فوج میں بھرتی لے لو اور کافروں کو جا کے مارو، لیکن مومنوں کے آگے آستینے نہیں لوٹو۔ مکہ بنانا، گھوسا بنانا، جملے کسنا، پلاننگیں کرنا، بیٹھکیں کرنا، مومن کے خلاف، یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ مہدی کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا جو مومن کے خلاف ہو۔ مومن کے سامنے تو ذلیل ہونا ہے، خاکسار ہونا ہے، منکسر المزاج ہونا ہے۔ مومن نظر آ جائے تو ہم ایسے ہو جائیں جیسے زمین پر پانی بہ رہا ہو۔ مومن کے سامنے ہماری کوئی اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے گردن میں اگر دنیا نے سریا ڈال دیا ہے، پیسے نے معاف کیجئے گا، ہمارے وجود کے اندر اگر تکبر ڈال دیا ہے تو مومن کے آنے پر ایسے ہو جائیں جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، اس لیے کہ کیا پتا کہ اس کے دل میں علی مجھ سے زیادہ بستا ہو، کیا معلوم کہ اس کے دل میں حسین کی محبت مجھ سے زیادہ ہو، کیا معلوم کہ یہ امام کو مجھ سے زیادہ یاد کرتا ہو۔ خبردار، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے نہیں ہوں گے کہ فلاں کی داڑھی لمبی ہے اور فلاں کی داڑھی چھوٹی ہے، فلاں کا قد اونچا ہے اور فلاں کا قد چھوٹا ہے۔ فیصلے تو نیتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور جن کا علم مجھے نہیں ہوتا۔ اعمال کا تعلق نیتوں پر ہے اور اس کا علم اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اذلۃ علی المومنین۔ ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ مومنین کے سامنے یہ خاکسار رہتے ہیں۔ اگر کسی مومن نے کوئی بات کی ہے تو خود اس کے گھر چلے جاؤ، اس کے آنے کا انتظار کیوں ہو رہا ہے؟ تم 4 دن لیٹ کرو گے معاملہ اور پیچیدہ ہو جائے گا۔ ہمیشہ کنویں کے پانی بن کر کیوں رہیں کہ پیاسے کو کنویں تک آنا پڑے؟ کبھی چشمے کے پانی بھی بن جاؤ، خود بہہ کر چلے جاؤ کسی کے پاس۔ اپنی ذات کی نفی، میری کڑوی باتوں کو آپ برداشت کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ساری باتیں پہلے میں اپنے لیے کر رہا ہوں اور پھر کسی اور کے لیے۔ میرے مولا امام حسین نے جب مکے سے کربلا کا سفر شروع کیا تو جیسے جیسے کربلا نزدیک آ رہی تھی، حسین کا مقصد سفر روشن ہوتا جا رہا تھا ساتھ چلنے والوں پر۔ تو ایک ایسی منزل آئی کہ جہاں حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، اور ادھر فرزدق جیسے شاعر نے امام کو رستے میں بتایا کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ تو امام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کا ایک جملہ اس وقت آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو میرے مضمون میں ہے۔ فرماتے ہیں من کانا بادلن فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ میرے عزیزو، کچھ ایسے آیات اور فرامین ہیں جنہیں فریم کروا کے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے تاکہ آتے جاتے ان کا اثر ہمارے اوپر ہو۔
ان میں سے ایک مولا حسین کا یہ فرمان، مثلا میرا نام شہنشاہ حسین نقوی ہے، اور اگر بریگیڈیئر صاحب نے میرا نام لکھ دیا شہنشاہ حیدر زیدی، تو میں اس پہ ناراض ہو گیا کہ میرا نام بگاڑ دیا۔ بھائی نام تو مٹانے کے لیے اللہ نے بنایا تھا، تم نام مٹاؤ گے تو تمہاری ذات آگے بڑھے گی، تم اپنا عنوان ختم کرو گے تو تمہاری ذات آگے بڑھے گی۔ حسین فرما رہے ہیں کہ اپنی ذات سے ہاتھ اٹھاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ذرا ذرا سی باتوں پر، سنی شیعہ کے خلاف، شیعہ سنی کے خلاف، شیعہ شیعہ کے خلاف، پھر آبادیوں میں مومنین کے درمیان تناؤ کھچاؤ۔ خدا کے واسطے اس چیز کو ختم کریں، اس لیے کہ مومن مومن سے لڑتا نہیں ہے۔ موٹا سا پیغام یہ ہو، جہاں کہیں کوئی مومن مومن سے لڑ رہا ہو تو تیسرا مومن آواز دے کر کہے یا تم مومن نہیں ہو یا وہ مومن نہیں ہے، ورنہ قرآن نے تو بیان کر دیا ہے کہ مومن مومن سے لڑتا نہیں ہے۔ اذلۃ علی المومنین، چوتھی صفت اعزۃ علی الکافرین، خبردار جھکنا عادت نہ بن جائے، مزاج میں نہ آ جائے کہ تم ہر ایک کے آگے جھکتے ہو، جھکنا صرف مومن کے آگے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کافروں سے اکڑ کر بات کرنا بھی یہ علامت ہے صاحب الزمان کے صحابہ میں۔ اصحاب مہدی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ ادھر مڑ کر دیکھا مومن بیٹھا تھا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ادھر مڑ کے دیکھا تو مثال کے طور پر کافر بیٹھا تھا، میرے چہرے پہ عباس کے جلال کے اثرات آ گئے۔ تب ہے یہ مومن کہ جو ایک ہی وقت میں دونوں اعصابی کیفیات پر قابو رکھتا ہو۔ کافروں سے اکڑ کر بات، اچھا ہر کافر سے بھی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں اگر کوئی ہندو بستا ہے تو جا کے اسے مکہ مار دیں، نہیں، وہ کافر جو حربی ہے، وہ کافر جو لڑنا چاہتا ہے، وہ کافر جو رکاوٹیں ڈال رہا ہے، وہ بھی قانون کو ہاتھ میں لے کر نہیں، ایک طریقے سے۔ لڑائی کی بھی تو قسمیں ہیں، لڑائی کی بڑی قسمیں ہیں، سمجھدار لوگ لڑائی کی قسمیں جانتے ہیں۔ علی کے چاہنے والوں کو پتا ہے کہ ہر وار نیا ہونا چاہیے، ہمارا ایک جیسا وار نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طالب دو مقابلے، ہفتے میں ایک دن حضرت ابو طالب دو مقابلے کرواتے تھے بچوں میں۔ میں ایمان ابو طالب پر خطاب کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں۔ ایمان ابو طالب پر بات نہیں ہونی چاہیے، عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور عظمت ابو طالب کے باب میں ایک صفحہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب، دیکھیے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی اولاد کی تین باتوں کا خیال کرتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے تین امور کا خیال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا امر اپنی اولاد کی صحت کا خیال کرتے ہیں۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ خیال ہوتا ہے کہ اسے کیا کھلانا ہے، کہاں رکھنا ہے، کس گود میں پلے گا، اس کی حفاظت کیسے ہوگی، اس کی صحت کیسے صحیح رہے گی۔ دوسرا خیال اس کی تعلیم کا رکھتے ہیں۔ تیسرا خیال سماجی اور معاشرتی اعتبار سے اس کی عظمت چاہتے ہیں، یہ آگے بڑھے، یہ ترقی کرے۔ پڑھ تو لیا، اب دوسرا مرحلہ باقی رہ گیا، یہ کہیں پوسٹنگ پہ چل جائے، کہیں اس کو نوکری مل جائے، کہیں اس کو کاروبار مل جائے، کہیں اس کی عزت بننا شروع ہو جائے۔ ساری کوشش ماں باپ کی ان تین باتوں پر ہوتی ہے جی، ایک صحت، تعلیم اور معاشرتی عزت۔ ابو طالب نے اپنے بچوں کو تینوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ صحت کا خیال رکھا، تعلیم دی، اور معاشرے میں اتنا بڑا بنا کر گئے کہ علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لہذا حضرت امیر المومنین کو جب کبھی کسی نے یاد کیا تو یہ کہہ کر یاد کیا ہے ابو طالب کے بیٹے۔ تو ہر جگہ مولا علی کا ذکر بنام ابو طالب ہوا جی۔ تو پہلا جو کام، میں یقیناً بے مضمون پورا بیان نہیں ہو پائے گا، پہلا جو کام ہے وہ ہے اولاد کی صحت کا خیال رکھنا۔ صحت کا خیال کیسے ہوگا؟ میرے بچے بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، نوجوان ساتھی۔ حضرت ابو طالب ہفتے میں ایک مرتبہ دو مقابلے کرواتے تھے بچوں کے درمیان۔ ایک دوڑ لگانے کا مقابلہ، ریس کا مقابلہ کرواتے تھے پورے بنی ہاشم، پورے قریش کے قبیلوں کے بچوں میں۔
پتہ ہوتا تھا کہ آج مثال کے طور پہ ہفتے کا دن ہے، آج مقابلہ ہے دوڑ لگانے کا، اور ایک دن ہفتے میں کشتی کرواتے تھے بچوں کے درمیان جی، اور دونوں کاموں میں علی کے بچے علی تھے۔ مگر عزیزان گرامی، میں ایک حسین منظر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ جس دن دوڑ لگانے کی مشق اور مقابلہ ہوتا تھا نا، تو ابو طالب کے خاندان کے سب بچے تو نظر آتے تھے مگر علی نظر نہیں آتے تھے۔ تو ایک دن پوچھ لیا حضرت ابو طالب نے، بیٹا آج تو مقابلے میں نہیں آئے؟ فرمایا بابا مجھے دوڑنا اچھا نہیں لگتا۔ ماشاء اللہ بابا، جب آپ نے دیکھا کہ یہ جو بچپن سے ایک حضرت امیر المومنین کی صفت ہے نا، یہ آپ کے آخری حیات طیبہ تک باقی رہی۔ گھوڑا وہ لے کے جاتے ہیں جسے دوڑنا نہ آتا ہو، لاغر گھوڑا کبھی لے جاتے ہیں، کبھی پیٹ سے گھوڑی لے جاتے ہیں جسے زیادہ دوڑانا ہی نہیں ہے جی، کبھی ایسے گھوڑے پر سواری پر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں جو دبلا پتلا ہوتا ہے۔ ایک دن خود حضرت محمد حنفیہ نے کہہ دیا، بابا آج جنگ بڑی خطرناک ہے، آج لشکر بہت بڑا آیا ہوا ہے، آج وہاں سے کرائے کے قاتل بہت آئے ہوئے ہیں۔ جی میں جو بول رہا ہوں وہی بول رہا ہوں۔ آج وہاں انہوں نے بہت سارے لوگ بلوائے ہوئے ہیں، تو آج آپ کا گھوڑا بدل دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہ بابا تاکہ آپ کو کسی تک پہنچنے میں آسانی ہو اور واپس آنے میں آسانی ہو۔ حضرت نے فرمایا نہ میں کسی تک پہنچنے کے لیے میدان میں جاتا ہوں اور نہ مجھے واپس آنے میں جلدی ہوتی ہے، میرا دشمن تو اتنا بے وقوف ہے کہ خود میرے سامنے آ کر اپنی موت تلاش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ ہیں مولا کے۔ جب کسی نے پوچھا، اچھا آپ سننا چاہ رہے ہیں تو ایک جملہ اور سن رہے ہیں، جب کسی نے پوچھا یا علی میدان میں اتر کر آپ کن لوگوں کو پہلے مارتے ہیں؟ لمبے لوگوں کو، موٹے لوگوں کو، بڑی سواریوں پہ آنے والوں کو، جن کی مثال کے طور پہ 4 محافظ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ میدان میں اتر کے مارتے کس کو ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں دن کے آخری وقت میں جاتا ہوں تاکہ خون کم بہے، میرے ہاتھوں خون کم گرے، دن کے آخری وقت میں جاتا ہوں، اور میدان میں جانے کے بعد سرداروں کو ڈھونڈتا ہوں، میں مزدوروں کو نہیں مارتا، میں بڑے لوگوں کو مارتا ہوں تاکہ خون کم سے کم گرے، جو ان کے کہنے پہ آئے ہوئے ہیں وہ خود ہی واپس چلے جائیں گے۔ جی فرماتے ہیں کہ مجھے بابا دوڑنے کیا جو مقابلہ ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا، تو کبھی اس مقابلے میں شریک نہیں ہوئے، مگر کشتی کے مقابلے میں علی شریک ہوتے تھے۔ اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ جس کشتی کو جیت کر علی لوٹ رہے ہوتے تھے تو بچے آپس میں طے کر لیتے تھے کہ آئندہ علی جو داؤ ماریں گے نا وہ یہ والا ہے جو اس دفعہ مارا ہے، اور علی ہر دفعہ ایک نیا داؤ مارتے تھے، کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا تھا، وہ وار کرتے تھے جس کی طرف تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر بعد میں صاحبان تاریخ نے لکھا کانت ضربات علی ابکارا، علی کی ہر ضربت نئی ہوا کرتی تھی، کسی ضربت سے کسی ضربت کا کوئی مقایسہ نہیں ہوتا تھا۔ لہذا جنگی اصولوں کے اندر تشریف فرما ہے، جنگی اصولوں کے اندر جو مولا کائنات نے اصول دیا ہے نا، وہ فوج ہمیشہ جیتتی رہے گی۔ توجہ، وہ لشکر ہمیشہ جیتتا رہے گا جو علی کی سیرت پہ عمل کرے اور ہر دفعہ نیا وار کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت ابو طالب، اب بات آئی ہے تو ہمیشہ سن رہے ہیں ایک جملہ، ہمیشہ مولا علی اپنے مقابلے والے کو پٹک کر اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھتے تھے، تو جو کسی پر غالب آ جائے اسے اس کی پشت مضبوط ہوتی ہے تب وہ غالب آتا ہے۔ تو میرے مولا علی 2 جگہ فخر کرتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میری ماں نے میرا نام انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں فاطمہ بنت اسد نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یہ فخر کیا جب کبھی فخر کیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حیدر کے معنی وہ ہیں کہ جس کو چیرنے اور پھاڑنے والے کو حیدر کہتے ہیں، جو کسی چیز کو چیر ڈالے اسے حیدر کہتے ہیں۔ حیا درہ، سانپ کو پھاڑا تھا گہوارے کے اندر، حیا درہ، حیا سانپ، درہ پھاڑنا، حیا درہ، سانپ کو پھاڑنے والا حیدر۔
اور پھر فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں. مرحب نے کہا تھا کہ مجھے میری ماں نے انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. تو مولا نے پلٹ کے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اپنا تعارف کروایا. ایک یہ فخر کیا علی نے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اور ایک اور فخر کیا ہے، فرماتے ہیں انا الذی سمنی ابی ظہیرا، میرے بابا ابو طالب نے میرا نام ظہیر رکھا ہے. ظہیر اسے کہتے ہیں کہ جس کی پشت مضبوط ہو. جی الان ان کا سارا ظہری آپ مصائب میں سن چکے ہیں. مولا حسین نے فرمایا عباس تمہارے جانے نے میری کمر توڑ دی. زہر کمر، کمر کو کہتے ہیں زہر، یہ جب شدید اور مضبوط ہو، اور جس کی یہ کمر مضبوط ہو اسے ظہیر کہتے ہیں، جو کبھی کسی سے مغلوب نہ ہو، ہمیشہ غالب رہے. جی دشمن کا مقابلہ دشمنوں کی طرح. یہ چوتھی صفت. پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، کوششیں کرنے والے. اور چھٹی صفت لا یخافون لومۃ اللائم، کبھی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. کہنے دیجئے بعض لوگوں کو کہ یہ ایسے روتے ہیں، یہ ایسے کالے کپڑے پہنتے ہیں، یہ ایسے ماتم کرتے ہیں، جو ماتم کا طریقہ ہمیں ائمہ سے آیا ہے، جو عزاداری ہمیں ائمہ سے آئی ہے، یا ائمہ سے نہیں بھی آئی ہے تو جسے عقل پسند کرتی ہو، جس سے مذاق نہ بنتا ہو. تو کہنے دیجئے انہیں جو ہمیں چپتے ہوئے جملے کہتے ہوں. اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، ہماری نیتیں روشن ہیں، ہم حسین کے ذکر کا فروغ چاہتے ہیں، ہم اس پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں رہیں گے مگر یہ ذکر رہے گا، ہم نہیں تھے مگر یہ ذکر تھا، اور یہ ذکر آگے بڑھے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ سب حسین کے دروازے پہ نظر آئیں گے. ذرا رستے کے پتھر ہٹنے دیجئے، ذرا بیریئر ہٹنے دیجئے، لوگ آزاد ہو کر سوچنا شروع کریں گے تو ان کو اسی دروازے پر آنا ہے. آپشن کوئی اور بہتر نہیں ہے. یہی موقع ہے کہ ہم بہتر سے بہتر مبلغ کے طور پر ایک اچھی تصویر تشیع کی پیش کریں. عزیزو، جب میں کالے کپڑے پہن کر گلی میں نکلتا ہوں تو میں ذکر حسین کا سفیر ہوں. سارا شہر سمجھ لیتا ہے کہ یہ عزادار جا رہا ہے، لہٰذا میرا معاملہ حسین کی وجہ سے ہی اچھا ہونا چاہیے. سارا گاؤں کہے، سارا قصبہ کہے کہ فلاں سے جا کے چیز خریدو، وہ دکاندار جعلی چیز نہیں بیچتا، اس لیے کہ حسین کا چاہنے والا ہے. فلاں کے پاس اپنی امانت رکھو، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ علی کا شیعہ ہے. بس یہ اگر تھوڑا سا مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کا یہ امام بارگاہ چھوٹا پڑے گا، آپ کو لوگوں کو بٹھانے کی جگہ نہیں رہے گی. اور یہ ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ہونا یہی ہے. دیر ہو رہی ہے تو وہ میری وجہ سے ہو رہی ہے. خدا کا واسطہ، حسین مولا کا واسطہ، اپنی ذات کی، اپنی ذاتی مفادات کو قربان کر کے قومی مفادات کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے. حسین نے کربلا بسا دی، اور اس کربلا میں اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو بھی لے آئے. مولا کو تو معلوم تھا میری زینب کے ساتھ کیا ہوگا، مولا کو تو معلوم تھا میری سکینہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، مولا کو معلوم تھا میری فاطمہ کبریٰ کے سر سے چادر اترے گی. مولا کو یہ بھی معلوم تھا کہ میری بہنوں کو وہاں لے جایا جائے گا جہاں بازاروں سے گزرنا مردوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مگر ان سب باتوں کے معلوم ہونے کے بعد حسین لے کر آئے. جب جناب ام سلمہ ام المومنین نے امام حسین سے کہا نا، حسین یہ وہی سفر ہے جس میں تم مار دیے جاؤ گے؟ فرمایا نانی یہ وہی سفر ہے. تو 2 قدم عصا ہاتھ میں تھا، 2 قدم آگے آئیں اور آہستہ سے کہنے لگیں پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. امام نے فرمایا اماں، اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. زینب کی اسیری کے ذریعے سے اللہ اپنا دین بچانا چاہتا ہے. عزادارو، میری بیٹی، آپ کی بہن، آپ کے گھر کی کسی عورت کو کوئی اگر اجنبی دیکھ لے اور کوئی اشارہ کرے تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ شاید ہمارا کھانا پینا اٹھ جائے،
کئی دن تک ہم کسی سے بات نہ کر پائیں، سلام ہو امام زین العابدین پر، کہاں کہاں بازاروں میں اشارے نہیں ہوئے۔ بڑا سخت مرحلہ ہے، ایک روایت سنانے جا رہا ہوں، آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، کہاں کہاں یہ سخت منزل نہیں آئی۔ ابن ربی نامی ایک مسافر ہے، وہ بصرے کا رہنے والا ہے، شام میں ذاتی غرض سے قیام پذیر ہے، سرائے میں مسافر خانے میں سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں، ڈھول بجائے جا رہے تھے، رقص اور طرب کی آوازیں تھیں۔ پریشان ہو کر اٹھا، برابر والے حجرے میں قیام پذیر ایک مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی عید کا دن تو نہیں ہے، یا آج مسلمان اتنی خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، حاکم نے اس پر کامیابی حاصل کی ہے، اس کو مار دیا ہے، اسے کربلا میں ختم کر دیا ہے، اور اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے ہیں۔ یہ جو جنگ کربلا میں جیتی گئی ہے اس کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کربلا میں کون تھا جس کو مار کر اس کے بچوں کو اسیر بنایا ہے۔ کہتا ہے میں اپنے ہوٹل سے مسافر خانے سے باہر آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کی انیوں پر ہیں، اجرکم اللہ، اور کچھ خواتین ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، اور انہیں ایک رسی میں باندھا ہوا ہے، اور جب ایک جگہ سے کھینچا جاتا ہے تو ساری قطار ایک مرتبہ ایسے کھنچتی ہے جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا تھا، اجرکم اللہ۔ اور کہتا ہے اسی اسنا میں نے دیکھا کہ آگے آگے ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اسے آگے چلایا جا رہا ہے جو اس خاندان کا ایک واحد مرد باقی رہ گیا ہے۔ یہ کہتا ہے ابن ربی کہتا ہے کہ میں ان کے قریب چلا گیا اور میں نے جا کر کہا تم نے کیا کیا تھا کربلا میں جو تمہارے جد کو، تمہارے بابا کو مار دیا اور تمہیں اسیر بنا لیا، آخر تم نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ تو اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، اس نے سر اٹھایا اور کہا ابن ربی تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو، تم تو بصرے کے رہنے والے ہو۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے مجھے کیسے جانتا ہے؟ یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے پکار رہا ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہے؟ کہا میں علی زین العابدین۔ کہا علی زین العابدین، حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کی انی پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے سر، وہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ اور فرمایا اور مزید نہ پوچھنا، ان بیویوں میں میری پھوپھی زینب بھی ہے، میری ماں بہنیں بھی ہیں، میری بچیاں بھی ہیں، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ پریشان ہو کر کہنے لگا مولا میں ان پر حملہ کروں، میں آپ کا دفاع کروں، مجھے حکم کریں میں کیا کروں؟ آپ لوگوں میں زمیندار لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، مالی اعتبار سے مضبوط لوگ بھی بیٹھے ہیں، اللہ کسی صاحب حیثیت کو یہ وقت نہ دکھائے، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہنے لگا 2000 درہم ہیں۔ حضرت نے فرمایا جا کچھ چادریں خرید کر لے آ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مظلومیت۔ ابن ربی کہتا ہے کہ میں نے بازار سے چادریں خریدی، امام کے قریب آ کے کہا مولا میں چادریں لے آیا ہوں۔ کہا جاؤ جا کر بیویوں کے سروں پہ چادریں رکھ دو۔ عزادارو چادریں دی گئیں مگر رو رہے نا آپ۔ کچھ ہی دیر کے بعد نیزہ بردار لوگ آئے اور پھر شام کے بازار میں پھر نوحہ سننے کو ملا، واہ حجابا۔ پھر آ کے کھڑا ہو گیا مولا کے سامنے، مولا حکم کریں میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا تیرے پاس اور پیسے ہیں؟ کہنے لگا 1000 درہم باقی رہے ہیں، 1000 کی چادریں لے کر آیا، 1000 باقی ہیں۔ امام نے فرمایا جو نیزے اوپر سر اٹھائے ہوئے ہیں نا، انہیں دربار شام میں انعام ملنا ہے، یہ پیسوں کے پجاری ہیں، یہ دنیا کی خاطر کر رہے ہیں، تو انہیں پیسے دے کر کہے کہ آگے چلے جاؤ تاکہ میری بہنوں کا کوئی تماشا نہ دیکھے۔ یہ آگے جائیں گے، لوگ سروں کو دیکھیں گے، لوگ سروں کو دیکھنے کے لیے آگے چلے جائیں گے، اس مجمع میں سے نکل کر چلے جائیں گے تاکہ کوئی تماشا نہ دیکھے۔ میں نے بہت دیر لگائی آپ کو یہ جملہ کہ سنانے کے لیے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو جا کر کہا مگر کوئی پیسے لیتا تھا، کچھ آگے جاتا تھا، خبیث لوگ تھے پھر واپس آ جاتے تھے۔ اس کیفیت میں تھے کہ ایک مرتبہ ابن ربی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شخص کی جھولی میں پتھر ہیں اور وہ بیویوں کو پتھر مار رہا ہے۔ سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ بیویوں کو پتھر مار رہا ہے، میں اکیلا کیا کرتا؟ ایک مرتبہ میں نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا، اسی اسنا میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے حسین کی پیشانی پر پتھر مارا۔
اب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے تلوار نکال کر اس کی طرف جانا چاہا تو آواز آئی امام زین العابدین کی، اے ابن ربیع ذرا رکو رکو رکو۔ میں نے مڑ کر امام کی طرف دیکھا تو کہنے لگے تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا؟ ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں شام کے دربار میں جانے دو، نانا کا دین پہنچانے دو، بابا کی قربانی پہنچانے دو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما، اس گھر کے مرحومین کی مغفرت